ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اتنے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں ممالک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم ایک تو سب سے پہلی بات ایک نہیں ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے فرقوں کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہماری فوراً ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم قوت ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، استعماری قوتیں ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں، تب ہمارے جذبات اس طریقے سے مجروح نہیں ہوتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ قرآن ہمیں خاص طور پہ کیا پروٹوکولز وہ دیتا ہے کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کی امت کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے. قرآن کریم کی آیت آپ نے انٹرو میں پڑھی. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ بھائی آپس میں لڑو مت ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے حصے کی طرح ہوتی ہے کہ عمارت کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تر المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم سو نہیں پاتا، اس بخار کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی طرح احادیث کے اندر مسلمانوں کو، مومنین کو بار بار اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھائی ایک جسم کی مانند بن کے رہنا ہے. یہی بنیادی طور پر امت واحدہ کا تصور ہے جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں، آج اگر یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سی جگہوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھئی آج تو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، ہر ملک الگ ایک اینٹیٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو آج امت واحدہ کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہترین مثال اس وقت ہمارے سامنے یورپی یونین کے ممالک ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے پوری اپنی ایک یونین بنائی ہوئی ہے. ان کا ایک ملک کا دکھ سب کا دکھ ہے، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہے، ان کی کرنسی ایک ہے، ان کا ویزا ایک لگتا ہے. آپ شنجن ویزا لگوائیں، آپ تمام یورپین کنٹریز کے اندر جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا، عراق پہ حملہ ہوا، جن ممالک پہ حملہ ہوا، آج آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں تو جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، اس وقت نیٹو کا اتحاد بنا، اس سے پہلے سوویت یونین کا اتحاد بنا. آج غزہ کی صورتحال میں آپ دیکھیں تمام مغربی ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. غزہ کے مسلمانوں، وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، مطلب جو جنگی جرائم دنیا کے مسلمہ جنگی جرائم ہیں، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، ان جنگی جرائم کا وہاں پہ ارتکاب ہو رہا ہے. اس وقت بنیادی طور پر ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہم ان نیشن سٹیٹ کے تصور کے ساتھ بھی امت واحدہ کا تصور پیش کر سکتے ہیں. اگر یورپی یونین اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود ان کا ایک ویزا ہو سکتا ہے، ان کی ایک کرنسی ہو سکتی ہے، ان کا دکھ درد ایک ہو سکتا ہے، تو مسلمان اتنے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، مسلمانوں تقریباً 56 کے قریب اسلامی ممالک دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر یہ آپس میں OIC کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اگر اس پلیٹ فارم کو صحیح طور پہ متحرک کیا جائے، حقیقی معنوں میں متحرک کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے اندر آپ اگر دیکھ لیں اس وقت جو ویٹو پاور حاصل ہے کن ممالک، ان میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جن کو ویٹو پاور حاصل ہو. اگر کسی ایک اسلامی ملک کو ویٹو پاور حاصل نہیں ہے تو کم از کم مسلمانوں کے کسی مشترکہ پلیٹ فارم کو، مسلمانوں کے ممالک کو تو کم از کم درجے میں ایک ویٹو پاور حاصل ہونا چاہیے. غزہ کے حوالے سے کتنی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر پیش ہوئی، لیکن ایک امریکہ آ کر اس کو ویٹو کر دیتا ہے، تو ساری دنیا کی رائے ایک طرف ہوتی ہے، امریکہ کی رائے دوسری طرف ہوتی ہے. تو اس پر یقیناً ہمیں بہت بیسک لیول سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وفاداری کتنی ہے. جن لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس باہر ممالک میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں $300 ملین یا اس سے بھی زیادہ کی اماؤنٹ ہمارے پاکستانیوں کی باہر ممالک کے بینکوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. جب ملک کو آپ کے ڈالر کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ہماری ساری وفاداریاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں، تعلیمی نظام کو دیکھیں، اپنے سیاسی اداروں کو، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان سب کو جب تک یعنی ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا.
دیکھیں جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، محض اچھی اچھی باتیں کرنے سے تو، مثال کے طور پر میں بہت اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہوں، لیکن جو ہمارا اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او، ایس ایس پی، ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی، وہ ایسے تعلیمی نظام سے پڑھ کے نہیں آیا جس میں اس کی یہ ذہن سازی کی گئی ہو کہ آپ نے ملک کا وفادار بننا ہے، آپ نے دین کا وفادار بننا ہے، آپ نے اس امت کا وفادار بننا ہے، اگر اس کی یہ ذہن سازی نہیں ہوئی تو وہ رشوت بھی لے گا، وہ کرپشن بھی کرے گا، 2 نمبری بھی کرے گا، ماورائے عدالت قتل بھی کرے گا، جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس کے جو کور، آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کے بنیادی اسباب ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، روٹ کازز کو دیکھنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنوکر کھیلنا جائز ہے، اور جن گیمز میں ڈائس ہوتا ہے وہ کھیل سکتے ہیں؟ سنوکر کھیلنا جائز ہے؟ مفتی رشید صاحب، سنوکر کھیلنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوکر کھیلنا تو دیکھیں کوئی اس میں جوئے کا، کوئی قمار کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جیسے سٹہ بازی کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کوئی ٹائم پاس کے لیے کوئی کھیل رہا ہے، تفریح کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہے کہ نماز کا بھی پتہ نہیں، فرائض کا بھی، حلال حرام کا، تو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کھیل کے طور پہ اس کو کھیلا جا سکتا ہے۔ میرا سوال ہے، میرا لوگوں نے کرائے پہ مکان لیا ہے، دیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کرائے پر مکان آپ نے دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے؟ دیا ہوا ہے۔ دیا ہوا ہے تو آپ کے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی رشید صاحب۔ دیکھیں کرائے پر یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ یہ مال تجارت ہے یا نہیں۔ مال تجارت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس نیت سے خریدی جائے کہ اس کو میں نے آگے بیچنا ہے، تو اگر انہوں نے اسی نیت سے خریدا ہے کہ بھائی یہ میں نے آگے بیچنا ہے، تب تو یہ مال تجارت ہے، اور اب تک ان کی یہ نیت بھی ہے، لیکن اب تک بک نہیں رہا تو کرائے پہ چڑھا دیا ہے، تو پھر یہ مال تجارت ہوگا۔ مال تجارت ہونے کا مطلب یہ کہ اس گھر کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، یا ان کو میراث میں ملا، یا کوئی بھی ایسی صورت ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گھر کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے جو انکم حاصل ہو رہی ہے، اگر یہ ویسے ہی صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ان پہ لازم۔ ایک اور مفتی صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے، خاص طور پہ کیونکہ نکاح کے حوالے سے آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ نکاح کے بعد بھی ملنے نہیں دیتے، اور ظاہر سی بات ہے یہ معاشرے میں پرابلمس آتی ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ بھی کہ مرضی کی شادی کے حوالے سے کہ مرضی کی شادی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی سوال پوچھا گیا، اس کے حوالے سے بھی بڑا اس کو کلچرلی نا بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ مرضی کی شادی کر رہی ہے لڑکی۔ دیکھیں اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں نا 2 طرح کی ایکسٹریم ہے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ہر حال میں فورس کرتے ہیں کہ ہم نے جہاں تمہاری شادی کرنی ہے تم نے وہیں پہ کرنی ہوگی، ادروائز تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، اور وہ والدین کے سامنے اپنی بات رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے لیول کا، ہمارے میچ کا ہے یہ خاندان یا نہیں ہے۔ اگر والدین کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے لیول کا ہے، جو شریعت میں جو کفاءت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کفو ہے اس ہمارے خاندان کا، تو پھر صرف اس وجہ سے کہ نہیں چونکہ لڑکے نے خود لڑکی کو پسند کیا ہے اس لیے کچھ بھی ہو جائے یہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ کفو کا معیار کیا ہے؟ کیا کفو کے اندر شریعت نے مختلف معیار رکھے، دین ہے، نسب ہے، پیشہ ہے، مختلف چیزیں کہ ان کو دیکھا جائے۔ دوسرے مومن کے لیے برابر نہیں ہے؟ نہیں، برابر تو ہے۔ اصل میں نکاح کا بنیادی مقصد تو یہ ہے نا کہ یہ نکاح چلے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے گھرانے کی عورت ہے، وہ کسی ایسے عورت سے مرد سے شادی کر لیتی ہے جس کی تنخواہ 40,000 روپے، اس کا ایک جوڑا 20,000 کا آتا ہے۔ وہ جب آئے گی گھر میں اس کو کہے گی مجھے آپ مہینے میں 2 مہینے میں 20,000 کے سوٹ لا کے دو، تو نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح ہونے کے بعد کیا یہ نکاح چلے گا؟ اب وہ کہے گی مجھے پیزا چاہیے۔ اگر وہ صبر، حلم اور برداشت سے کام کرے تو چل جائے گا۔ مقصد یہی ہے بنیادی طور پہ کفاعت کا جو شریعت میں تصور ہے وہ اسی لیے کہ شریعت یہ تو نہیں چاہتی کہ نکاح ہو پھر طلاق ہو جائے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ سسٹین کرے، یہ جو بھی رشتہ ہے یہ آگے چلتا رہے، اسی لیے شریعت نے کفاعت کا اعتبار کیا۔ تو اس میں ہمارے ہاں یہ جو والدین میں تصور پایا جاتا ہے نا کہ نہیں اگر انہوں نے خود پسند کیا ہے کسی صورت ان کا یہ رشتہ نہیں ہوگا، تو بھائی شادی زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پسند، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ محبت کرنا بھی، بھائی اگر اس کو کسی نے کسی کو دیکھ لیا، اس کو سمجھ آ گئی، پسند آ گئی، وہ پیش کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے لن تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں کے لیے آپ نکاح سے بہتر کوئی اچھی صورت نہیں دیکھتے۔ اگر وہ محبت کر رہے ہیں اور پاکیزہ طریقے سے نکاح کے رشتے میں بننا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا ہے مفتی صاحب کے گھر سے آپ نکاح کے حوالے سے، کہ وہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایک جھگڑا ہو گیا، ایک بار طلاق انہوں نے دے دی اور صلح کروا دی گئی، پھر 15-20 دن کے بعد پھر ایک اور بار طلاق دے دی گئی اور پھر صلح کروا دی گئی، تو 2 بار ہوا ہی ہے، تو اس کے اوپر کیا اوپینین ہے آپ کا؟ تو اگر 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس دفعہ جب اگر رجوع ہوگا تو پھر آئندہ شوہر کو ایک ہی طلاق کا اختیار ہوگا۔ اگر اس نے آئندہ تیسری طلاق دے دی تو پھر بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، پھر اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔